ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ بیان کے اندر جو ہمارا درس باقی تھا وہ اس متعلق تھا کہ مسجد بنانا بہت بڑی فضیلت والا کام ہے اور تعمیر مسجد میں حصہ لینا یہ بھی بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ لیکن اصل جو مسجد کے متعلق جو گزشتہ بیان میں جو باتیں کی تھی وہ یہ تھی کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ انسان اگر اپنی زندگی میں کرتا ہے تو وہ 3 کاموں کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثۃ۔ سرکار نے فرمایا 3 کام مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ میں مسجد بنانا، جا نماز ہے، نمازیوں کے لیے دیگر ضرورتوں کا انتظام کرنا، یا مدرسے میں کسی چیز کا انتظام کرنا، یا کسی غریب ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے مطابق کسی چیز کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ میں۔ اور دوسرا ہے کہ علم نافع، کسی کو ایسی بات بتانا کہ جو اس کے لیے نفع بخش ہو۔ کوئی دین کی بات بتائی، شریعت کا مسئلہ آپ نے بتایا، یا اور بھی بہت ساری باتیں، جیسے میں نے اس دن آپ کو مثال دے کر کے بھی بتایا تھا کہ فرض نماز کے اگر 4 رکعت والی ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے قاعدے میں صرف ہم کو تشہد پڑھنا ہے، یعنی التحیات۔ جیسے ہی التحیات پورا ہو جائے فوراً آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کچھ وہاں پڑھ نہیں سکتے، خالی التحیات پڑھنا ہی آپ کو وہاں واجب ہے، برابر۔ یہ ایک مسئلہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا۔ تو یہ ہوا علم نافع۔ ایسے بھی کوئی بھی نیک بات بتانا، کسی کو بھی آپ اچھی باتیں بتائیں۔ مان لو آپ نے اچھی باتیں بتائی اور آج آپ کا انتقال ہو گیا، اب وہ اچھی باتوں پر سامنے والا جب تک عمل کرے گا، جب تک وہ لوگوں کو اس کا پیغام پہنچاتا رہے گا، بتانے والے کا بھلے انتقال ہو گیا لیکن اس کی روح کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، اس کو بولتے علم نافع۔ اور تیسری بات ہے نیک اولاد چھوڑ کر کے مر جانا۔ جس کی اولاد تھی اس کا انتقال ہو گیا لیکن اولاد نیک ہے، تو جب تک وہ نیکیاں کرتی رہے گی مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ اسی کے متعلق آج کی باتیں بہت سماعت فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد تعمیر کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ سرکار کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی موت کے بعد اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مطلب رک جاتے ہیں۔ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، دوسرے اور نیک کام نہیں کر سکتا ہے۔ جب وہ نہیں کرے گا تو اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ جتنی نیکیاں کی اس کا ثواب تھا لیکن اب وہ نیکیاں نہیں کر سکتا ہے تو اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی موت کے بعد اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ہاں جس نے دنیا میں مسجد تعمیر کی ہو تو اس کو قبر میں بھی نیکیاں دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے مسجد بنانے میں حصہ لیا یا خود نے تعمیر کی یا کسی بھی طریقے سے مسجد کو بنانے میں اس نے حصہ لیا، اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ قبر میں بھی اس کا ثواب اس کو، جب تک لوگ مسجد میں عبادتیں کریں گے، سجدے کریں گے یا اور دیگر عبادتیں ہوتی رہے گی، بنانے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنواتا ہے یا اس میں حصہ لیتا ہے تو مسجد کی ہر انگلی یا ہر ہاتھ کی مقدار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 40 لاکھ شہر تیار فرمائے گا۔
سبحان ہر اللہ، انگلی کا مقدار مطلب کیا کہ مثال کے طور پہ جیسے ہماری یہ مسجد ہے، اس کو آپ انگلیوں سے ناپو کتنی مقدار کتنے انچ ہوتی ہے، اس کے مطابق یا تو ہاتھ ایک ہاتھ ہے اس کے مطابق ناپ لو کتنے ہاتھ ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہر انگلی یا ہر ہاتھ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں 40 لاکھ شہر اس کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، 40 لاکھ یعنی بہت بڑی بات، لیکن اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں بے کہ شک، اس کا خزانہ بہت بڑا ہے۔ بے شک، ہر شہر میں، اچھا صرف کیسے شہر؟ ہر شہر میں 1 لاکھ گھر ہوں گے اور ہر گھر میں 1 لاکھ پلنگ بچھے ہوں گے اور ہر پلنگ پر اس کے لیے حوریں بٹھائی جائے گی اور ان تمام گھروں میں سے ایک گھر میں 40,000 دسترخوان بچھائے جائے گے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی بات، یعنی آپ نے اللہ کا گھر تعمیر کرنے میں حصہ، یعنی یہ مسجد کی فضیلت آپ کو بتائی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اتنا عظیم الشان گھر کہ اگر آپ اتنا حصہ لے لو، ہم اپنا گھر بنائیں تو اس میں کچھ وہ نہیں، بنا سکتے آپ جائز ہے، لیکن ایسی کوئی فضیلت والی بات نہیں، لیکن آپ اللہ کے گھر میں تھوڑا سا حصہ لے لو، یہاں آپ نے حصہ لیا، اللہ آپ کو وہاں شہر کا شہر عطا سبحان فرما رہا ہے، اللہ، وہاں آپ کو محل کے محل عطا کیے جا رہے ہیں، اور ہر ایک گھر میں 40,000 دسترخوان بچھائے جائیں گے اور ہر دسترخوان پر 40,000 پیالے ہوں گے جن میں مختلف رنگ اور الگ الگ ذائقے کے طعام ہوں گے، یعنی کھانے، جنتی کھانے ہوں گے، اور اس بندے کی ہر قوت، یعنی ایک بندے کی باڈی میں جتنی قوت ہوتی ہے، جیسے کھانے کی قوت، جمع کی قوت، سب اس کی بڑھا دی جائے گی اور وہ ان کھانوں کو ہضم کرنے کی بھی طاقت رکھے گا۔ صرف ایسا نہیں کہ آپ سوچتے ہو کہ اتنا سارا دسترخوان ہوگا ہم اس کو کھائیں گے کیسے، یہاں دنیا میں تو 5 کھانے ہوتے ہیں، ہم مشکل سے تھوڑا تھوڑا بھی لیتے تو بھی ہضم نہیں کر پاتے، لیکن اللہ نے بندوں کے اس سوال کا بھی جواب عطا فرما دیا سرکار علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسی قوت بھی عطا فرمائے گا کہ اگر وہ مان لو اس میں سے پیٹ بھر کے یا جی بھر کے بھی کھائے گا تو اللہ اسے ہاضمے کی قوت بھی عطا کرے گا، سبحان اللہ، کہ آپ جتنا بھی کھاؤ گے فوراً آپ کو ہضم بھی ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے گھر کی فضیلت کہ اگر اللہ کا گھر بنانے میں ہم میں سے کوئی بھی اگر کسی بھی طریقے سے حصہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بڑی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مسجد کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ